مزار شریف میں ہونے والی بغاوت میں طالبان کی ایک بہت بڑی تعداد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا، جس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ شاید طالبان اب کابل پر بھی اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ پائیں گے۔ صورتحال اتنی خراب تھی کہ ملا عمر جو ابھی تک قندھار میں تھے اور وہیں سے سارے حکم جاری کیا کرتے تھے، اب انہیں بھی قندھار چھوڑنا پڑا اور اپنے سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کابل آنا پڑا۔ مگر طالبان نے نہ صرف مزار شریف میں ہوئے قتل عام کا بدلہ لیا، بلکہ بامیان پر قبضہ کر کے ہزاروں کو بھی شکست دے دی۔ مگر کیسے؟ اور کیا پاکستانی فوج بھی طالبان کے ساتھ مل کر لڑتی تھی؟ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ مزار شریف میں ہونے والے قتل عام کے بعد طالبان کے پاس اب فوجیوں کی شدید کمی تھی، جسے پورا کرنے کے لیے طالبان نے دو طریقے اپنائے۔ ایک تو طالبان نے پاکستانی مدرسوں سے گزارش کی کہ وہ انہیں مزید جنگجو دیں۔ مزار شریف میں طالبان کے قتل عام کے بعد طالبان کے کچھ رہنما مدرسہ حقانیہ میں آئے اور انہوں نے مولانا سمیع الحق سے جنگجوؤں کی درخواست کی۔ مولانا سمیع الحق طالبان کی بہت عزت کیا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنا مدرسہ بند کر دیا اور اپنے 5000 طلباء کو طالبان کے ساتھ لڑنے افغانستان بھیج دیا۔ طالبان نے اپنی فوجی طاقت کو پورا کرنے کے لیے دوسرا کام یہ کیا کہ انہوں نے غلزئی پشتونوں سے رابطہ کیا۔ بیسیکلی افغانستان میں پشتونوں کے دو بڑے قبیلے ہیں، ایک دورانی پشتون اور دوسرے غلزئی پشتون۔ غلزئی پشتونوں نے بھی سوویت افغان جنگ کے دوران سوویت یونین کے خلاف جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، مگر اب طالبان کی ٹاپ ٹیئر میں صرف دورانی پشتون تھے۔ طالبان غلزئی پشتونوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، مگر طالبان اب مجبور تھے، انہیں ہر حال میں فوج چاہیے تھی، اس لیے اب انہوں نے غلزئی قبائل سے بھی فوجی بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا۔ غلزئی قبائل کے سب سے اہم کمانڈر جلال الدین حقانی تھے۔ یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے حقانی نیٹ ورک بنایا تھا اور امریکہ کو سب سے زیادہ نقصان بھی اسی حقانی نیٹ ورک نے پہنچایا تھا۔ جلال الدین حقانی کا ماننا تھا کہ شمال میں طالبان کے خلاف بغاوت طالبان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ طالبان نے وہاں کے لوگوں اور حالات کو سمجھے بغیر وہاں اپنی شریعت نافذ کر دی، جبکہ وہاں کے لوگ اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے۔ خیر، طالبان نے جلال الدین حقانی کو ایک بہت بڑی رقم دی، جس کے بعد انہوں نے 3000 جنگجو طالبان کو دیے اور یوں طالبان کی فوجی طاقت ایک بار پھر بحال ہو گئی۔ ابھی صورتحال کچھ یوں تھی کہ اس سارے علاقے پر طالبان کا قبضہ تھا، یہاں احمد شاہ مسعود قابض تھے، ان 4 صوبوں پر جنرل مالک کا قبضہ تھا۔ ان 3 صوبوں میں لڑائی جاری تھی، مگر قندوز میں طالبان کی پوزیشن مضبوط تھی اور یہاں ہزارے تھے، مگر طالبان نے ہزاروں کا گھیراؤ کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے ہزارے بہت ہی کمزور پوزیشن میں تھے۔ جنرل مالک کو احمد شاہ مسعود، ہزارے اور ازبک سبھی شک کی نظر سے دیکھتے تھے، کیونکہ وہ پہلے جنرل دوستم سے غداری کر چکا تھا، اس لیے شمالی اتحاد میں ابھی پھوٹ واضح تھی۔ طالبان نے اسی پھوٹ کا فائدہ اٹھایا اور قندوز سے مزار شریف کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ طالبان کی اس موومنٹ کے بعد مزار شریف میں خوف کی لہر دوڑ گئی، جس کے بعد مالک اور دوستم کے حامیوں میں جنگ چھڑ گئی اور یوں مالک بھاگ کر ایران چلا گیا۔ مالک کے فرار ہونے کے بعد جنرل دوستم ترکی سے واپس آ گئے، جس کے بعد انہوں نے اپنے دستوں کو طالبان کے خلاف منظم کیا اور طالبان کو دوبارہ قندوز تک دھکیل دیا۔ مزار شریف میں ہونے والی بغاوت کے بعد ہزاروں نے مزار شریف پر قبضہ کر لیا تھا، اس لیے اب دوستم نے اپنا ہیڈ کوارٹر مزار شریف سے شبرغان منتقل کر لیا۔ شبرغان میں جنرل دوستم کی فوج کو 20 ایسی اجتماعی قبریں ملی جن میں طالبان کی لاشیں تھیں۔ جب اقوام متحدہ نے لاشوں پر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ طالبان کو بہت ہی ہولناک طریقے سے قتل کیا گیا تھا۔ جنرل مالک کے حامیوں نے جن طالبان فوجیوں کو گرفتار کیا تھا، وہ انہیں ٹرکوں میں لاد کر کنوؤں کے قریب لاتے تھے اور پھر طالبان فوجیوں کو زندہ کنوؤں میں پھینک دیتے تھے۔ جو طالبان فوجی مزاحمت کرتے تھے، پہلے انہیں گولی ماری جاتی تھی اور پھر انہیں کنویں میں پھینک دیا جاتا تھا۔ جب کنواں بھر جاتا تھا تو پھر اس میں دستی بم پھینکے جاتے تھے اور پھر کنویں پر مٹی ڈال کر کنواں بند کر دیا جاتا تھا۔ کچھ طالبان قیدیوں کو کنٹینروں میں قید رکھا جاتا تھا اور جب تک وہ دم گھٹنے سے مر نہیں جاتے تھے، انہیں کنٹینر سے نکالا نہیں جاتا تھا۔ طالبان کی اس قتل عام کے بعد افغانستان 2 واضح حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، ایک طرف پشتون تھے اور دوسری طرف غیر پشتون، اور اب ان دونوں گروپوں میں صلح صفائی کی کوئی امید باقی نہیں تھی اور یہ دونوں گروپ ایک دوسرے کو ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ جب طالبان نے پاکستانی مدرسوں اور غلزئی پشتونوں کو ساتھ ملا کر اپنے فوجی نمبرز پورے کر لیے
تو انہوں نے پاکستان اور سعودی عربیہ سے مدد کی درخواست کی۔ سعودی انٹیلیجنس کے سربراہ شہزادہ ترکی الفیصل نے ایک بار پھر قندھار کا دورہ کیا اور طالبان کو 400 پک اپ گاڑیاں اور پیسہ دیا۔ اس کے علاوہ ISC کے افسران حملے کی تیاری کے سلسلے میں اکثر قندھار آتے جاتے رہتے تھے۔ جب حملے کا پلان مکمل ہوا تو طالبان نے ہرات کی طرف سے جنرل دوستم کے علاقوں پر حملہ کر دیا اور یوں طالبان دوستم کی فوج کو کچلتے ہوئے جلد ہی شبرغان کے قریب پہنچ گئے۔ یہاں طالبان نے جنرل دوستم کے کچھ کمانڈروں کو رشوت دے کر ساتھ ملا لیا اور یوں دوستم کے ہیڈ کوارٹر شبرغان پر بھی قبضہ کر لیا، جس کے بعد دوستم ایک بار پھر پہلے ازبکستان اور پھر ترکی فرار ہو گیا، اور وہ بھی اپنے فوجیوں کو رشوت دیے بغیر۔ If you know, you know۔ اب طالبان کے سامنے کچھ ازبک اور 1500 ہزارہ سپاہی تھے۔ طالبان نے یہاں بھی ازبک سپاہیوں کو رشوت دے کر اپنے ساتھ ملا لیا اور مزار شریف پر حملہ کر دیا، جس کی حفاظت اب صرف 1500 ہزارہ سپاہی کر رہے تھے۔ یہ ہزارہ سپاہی آخری دم تک طالبان سے لڑتے رہے، مگر صبح ہونے تک ان میں سے صرف 100 سپاہی بچ گئے، جس کے بعد طالبان بآسانی مزار شریف میں داخل ہو گئے۔ جب طالبان مزار شریف میں داخل ہوئے تو ان کی آنکھوں کے سامنے پچھلے سال والے مناظر گھوم رہے تھے، جس میں طالبان کی ایک بہت بڑی تعداد قتل ہو گئی تھی۔ طالبان یہاں بدلہ لینے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ ملا عمر نے طالبان کو 2 گھنٹے تک لوٹ مار اور قتل و غارت کی اجازت دی تھی، مگر طالبان 2 دن تک قتل و غارت اور لوٹ مار کرتے رہے۔ طالبان گلی کوچوں میں اپنی گاڑیاں دوڑاتے اور جو بھی نظر آتا اسے قتل کر دیتے۔ طالبان کی اس اندھا دھند قتل و غارت کا نشانہ بچے، عورتیں، دکاندار، حتیٰ کہ بکریاں اور گدھے بھی بن رہے تھے۔ طالبان بلا تفریق ہر حرکت کرتی ہوئی چیز پر گولیاں برسا رہے تھے۔ مزار شریف کی گلیاں لاشوں سے بھر گئی تھیں، مگر 3 دن تک کسی کو بھی لاشیں اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، اور یہ لاشیں 3 دن تک گلیوں میں گلتی سڑتی رہیں۔ کیونکہ پچھلے سال سب سے پہلے ہزاروں نے بغاوت کی تھی، اس لیے طالبان چن چن کر ہزاروں کو قتل کر رہے تھے۔ طالبان ہر گھر کی تلاشی لیتے اور انہیں جہاں بھی کوئی ہزارہ مرد ملتا اسے گولی مار دیتے۔ جن ہزاروں کو گرفتار کیا گیا تھا انہیں اسی طرح کنٹینروں میں بند کیا گیا، اور جب تک وہ دم گھٹنے سے مر نہیں جاتے تھے انہیں وہاں سے نکالا نہیں جاتا تھا۔ طالبان کی اس 2 دن کی قتل و غارت میں 6000 افراد قتل ہوئے۔ طالبان کی اس قتل و غارت کا مقصد آبادی میں اس قدر خوف پیدا کرنا تھا کہ آئندہ کوئی سر اٹھانے کی جرت نہ کرے۔ اب ایسا بالکل بھی نہیں تھا کہ صرف طالبان ہی قتل و غارت کیا کرتے تھے اور باقی گروپ انسانی حقوق کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ جب طالبان نے کابل پر قبضہ کیا تھا تو حکمت یار اپنے فوجیوں سمیت بلخ صوبے میں آ گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بلخ صوبے میں پشتونوں کی کافی تعداد رہتی تھی۔ جب طالبان نے قندوز سے مزار شریف کی طرف پیش قدمی شروع کی تو ہزاروں کو شک ہوا کہ بلخ میں موجود پشتون طالبان کا ساتھ دے دیں گے، اس لیے ہزاروں نے ان پشتونوں کو بلخ سے نکالنے کے لیے ان پر حملہ کر دیا۔ ہزاروں نے بھی یہاں بڑے پیمانے پر لوٹ مار کی اور کئی عورتوں کے ریپ بھی کیے۔ ہزاروں کی اس حرکت کے بعد پشتونوں کے کچھ کمانڈر طالبان کے ساتھ مل گئے۔ طالبان نے دوستم کو ہرانے کے بعد بامیان میں ہزاروں کی طرف رخ کر لیا۔ طالبان کی گھیراؤ کی وجہ سے بامیان کے لوگ قحط کا شکار تھے۔ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، وہ سڑکوں پر گاز لگا کر بیٹھے رہتے تھے اور گندم لے جانے والے قافلوں پر حملہ کر کے گندم لوٹ لیتے تھے۔ ان کے ہمسایہ صوبے جن پر طالبان کا قبضہ تھا وہ بھی قحط کا شکار تھے، اس لیے ہزاروں کو کسی بھی طرف سے مدد نہیں مل رہی تھی۔ پوری دنیا طالبان پر انسانی بنیادوں پر بامیان کا محاصرہ ختم کرنے پر زور دے رہی تھی، مگر طالبان کسی کی نہیں سن رہے تھے۔ اسی دوران پاکستان نے بھی طالبان کو 60,000 ٹن گندم دی، مگر طالبان پر بامیان کا محاصرہ ختم کرنے پر زور نہ دیا، جس کی وجہ سے پاکستان پر بھی عالمی سطح پر شدید تنقید ہوئی۔ افغانستان میں جنگ کے 20 سالوں کے دوران یہ پہلا واقعہ تھا جب کسی گروپ نے دوسرے گروپ کے خلاف خوراک کو بطور ہتھیار استعمال کیا تھا۔ بامیان کے لوگ عموماً چھوٹے قد کے ہوتے ہیں اور اپنے چہروں کے خد و خال سے یہ منگولوں کی طرح کے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب چنگیز خان نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو اس کا پوتا بامیان میں قتل ہو گیا تھا۔ چنگیز خان نے اس کا بدلہ لینے کے لیے یہاں قتل و غارت کی تھی اور اپنے بہت سے سپاہیوں کی یہاں شادیاں بھی کروا دی تھیں۔ بامیان 1000 سال پہلے بدھ مت کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ یہاں مہاتما بدھ کے 2 بہت ہی شاندار مجسمے ہیں جو شاید 100 فٹ سے بھی اونچے ہیں۔ یہ مجسمے پہاڑی کو تراش کر بنائے گئے تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے چہرے مسخ ہو گئے تھے، مگر باقی حصے ٹھیک تھے۔ جب طالبان نے بامیان پر حملہ کیا تو کچھ کمانڈروں نے ہتھیار ڈال دیے اور باقی کمانڈر بھاگ کر پہاڑوں پر چلے گئے۔ طالبان نے بامیان پر قبضہ کرنے کے صرف 5 دن بعد بدھ کے ایک مجسمے کا سر بارود سے اڑا دیا اور اس پر فائرنگ بھی کی، جس کے بعد جاپان اور سری لنکا میں طالبان کے خلاف احتجاج شروع ہو گئے۔
طالبان نے ایک اور کام یہ کیا کہ انہوں نے مزار شریف میں ایران کے ایمبیسی پر حملہ کر کے ان کے 8 سفارتکار اور ایک صحافی کو قتل کر دیا۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ ملا عمر نے خود اس حملے کا حکم دیا تھا، مگر جب ایران اور عالمی سطح پر اس کا شدید رد عمل آیا تو طالبان نے اس حملے سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا اور کہا کہ یہ کچھ گمراہ کن طالبان کی کارستانی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خان رابی نے دھمکی دی کہ اگر طالبان باز نہ آئے تو ایک بہت بڑی جنگ چھڑ جائے گی جو پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ اس کے علاوہ ایران نے اپنے 70,000 ریولوشنری گارڈ افغانستان کی سرحد کے ساتھ بھیج دیے، جنہوں نے وہاں پر فوجی مشقیں شروع کر دیں۔ جب جنگ کا خطرہ بڑھا تو اقوام متحدہ نے ایران اور ملا عمر سے بات چیت کر کے معاملہ ٹھنڈا کیا۔ اگر ہم ایران، روس اور جنرل دوستم کے بیانات کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ پاکستانی فوج بھی طالبان کے ساتھ مل کر لڑ رہی تھی۔ جب طالبان نے دوستم کے ہیڈ کوارٹر شبرغان پر قبضہ کیا تو دوستم نے بیان دیا کہ طالبان اکیلے کبھی بھی اسے نہیں ہرا سکتے تھے۔ طالبان کے ساتھ 1500 پاکستانی کمانڈوز بھی لڑ رہے تھے اور اس حملے میں پاکستان کی ایئر فورس نے بھی حصہ لیا تھا۔ کچھ اسی طرح کا ایک بیان ایران کی طرف سے بھی آیا تھا جب طالبان نے بامیان پر قبضہ کیا تھا۔ ایران کا کہنا تھا کہ پاکستان نے اپنی فوج کے بہت سے سپاہی بامیان میں بھیجے جنہوں نے طالبان کے ساتھ مل کر بامیان میں جنگی جرائم بھی کیے۔ ایک الزام روس کی طرف سے بھی آیا۔ روس کا ماننا تھا کہ پاکستان نے اپنی فوج کی ایک بہت بڑی تعداد کو لڑنے شمال میں بھیجا تھا، اور روس ثبوت کے طور پر کہتا تھا کہ شمالی اتحاد کے پاس بہت سے پاکستانی فوجی بھی گرفتار ہیں۔ کیونکہ پاکستان طالبان کی کھلے عام حمایت کیا کرتا تھا، اس لیے اس قسم کے بیانات آنا ایک نیچرل عمل تھا۔ اگر آپ نے افغانستان سیریز کی ساری ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ نے ضرور سوچا ہوگا کہ اس ساری جنگ کے دوران اسامہ بن لادن اور عرب ممالک سے آئے ہوئے جنگجو کہاں تھے اور ہم نے ان کے بارے میں کوئی بات کیوں نہیں کی۔ ہم اگلی ویڈیو میں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ ابھی تک ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔